سائنس کے حوالے سے بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی. کہتے ہیں کہ سائنس سے اللہ کو ثابت کر دو تو ہم مان لیں گے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھ لو, تاکہ ایسے جتنے بھی جاہل سامنے آئے نا ان کو نمٹ سکو. ان سے کبھی پوچھنا, بڑا سیدھا سوال کہنا, ان سے پوچھنا سائنس کیا ہوتی ہے, واٹ از دا بیسک ڈیفینیشن آف سائنس. جب یہ کوئی ڈیفینیشن بتائے گا وہ کسی کتاب سے لے کے آ رہا ہوگا. کہاں سے؟ کتاب سے. چلو کتاب سے نہیں تو گوگل کرے گا نا. گوگل پہ کس نے لکھی؟ انسانوں نے. جب یہ کہے کہ یہ سائنس کی یہ ڈیفینیشن یہ, اس کو پوچھو یہ جو ڈیفینیشن لکھی کس نے لکھی؟ انسان نے. جس انسان نے یہ ڈیفینیشن لکھی اس کو کس نے بتائی؟ کسی دوسرے انسان نے. اچھا, اگر کسی نے کسی کو سکھائی تو اس کو کس نے سکھائی؟ اس کو کس نے سکھائی؟ اس کو چین میں پھنساؤ. پوچھو اس سے. سائنس کرنے والوں کے جو باپ بنے پھر رہے ہوتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں کہ سائنس سے اللہ کو ثابت کرو تو یہ پھر اللہ کو مانیں گے. پہلے ان کو سائنس کی گتی کے اندر گھسیڑ دو, لے آ کے ان کا سر لے آ کے دیوار پہ مارو ان سالوں کو, تاکہ ان کو پتہ لگے ان کے علم کی اوقات کتنی ہے. ورنہ مزہ نہیں آئے گا کھیل کا. ورنہ بحث کرو گے, بحث کریں گے. ورنہ مالیکلز دکھاؤ, قرآن کی آیت بتاؤ, کچھ بھی کرو, نہیں بحث کریں گے. یہ جاہلوں کا کام ہے بحث کرنا, اور جاہلوں سے اتنی بحث نہیں کرنی. سوال لینا اور سوال میں گھما کے دیوار پہ مارنا ان لوگوں کے دماغ کو. دل و دماغ ہلنا شروع ہو جائے ان کو سمجھ میں نہیں آئے کیا کرنا ہے. اس کو کیا پوچھو, جاؤ لے کر آؤ جس نے سائنس کی ڈیفینیشن لکھی تھی اس پہلے انسان کو. اور اس پہلے انسان کو اگر وہ نہ لا سکے تو پھر اس کو بول تو نے بلیو کیسے کیا جس نے بھی جو ڈیفینیشن لکھی یا گوگل پہ لکھی یا کیا کتے کے جسم پہ لکھ دی. ہم کیا کریں؟ لاؤ. اگر نہیں لا سکے تو پھر ہم تیری سائنس کی ڈیفینیشن پہ یقین کیوں کریں کہ یہ 100% درست ہے؟ تو کہہ رہا ہے نا, یا تو بلیو کر رہا ہے اس پر جس نے لکھی, تو اس پہ بلیو کیوں کر رہا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اور پھر جب یہ نہیں لا سکے گا, ثبوت وہ دے نہیں سکے گا, کیونکہ ثبوت جب اس کو بولو گے کیا ثبوت ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہی ہے سائنس کی ڈیفینیشن, تو صرف یہی زیادہ سے زیادہ وہ صرف انسانوں کے ریفرنسز دے گا, باتیں کرے گا اور منہ کے فائر کرتا رہے گا. تو پھر بات وہیں اس سے آئے گی. اس کو پوچھو کہ تو جس سائنس کو لے کے کھڑا ہوا چیخ رہا تھا سائنس سے ثابت کرو, سائنس سے ثابت کرو, اس سائنس کا تجھے اور تیرے ان لکھنے والوں کو نہیں پتا کہ سائنس ہوتی کیا ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں مسلمان جب کہتے ہیں کہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے فلاں چیز, تو پھر یہ آگے سے کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں نا اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ, آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے. زیادہ سے زیادہ اس پہ آتا ہے نا, اس سے اوپر تو نہیں بھاگتے. کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے اللہ کو. اچھا, تو پھر ان کو پوچھو نا یہ سائنس کی ڈیفینیشن بتانے والا سکھانے والا تھا کون؟ لے کر آؤ اس کو سامنے, پہلے لے کر آؤ اس کو سامنے. اگر یہ پہلے انسان کو لے بھی آئے تو کہاں سے لائیں گے, وہ تو مر چکا. تو اس کو بولو اب تو اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا. چل, تو نہیں مانتا نا اللہ کو, تیری سائنس, تو اپنی سائنس کر رہا ہے, سائنس کی ڈیفینیشن پہ کر رہا ہے. چل اس کو مردے کو ہی زندہ کر لے, روح کو واپس لوٹا کے دکھا. تو یہ بھی نہیں کر سکے گا, اس میں بھی فیل ہو جائے گا. اس کو پوچھو نا تیری سائنس کی ساری ترقی کے باوجود تو روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ اس کو پوچھو تو کیوں نہیں لوٹا سکتا, یہ بتا. تو چھوڑ کس نے کیا ڈیفینیشن لکھی, یہ بتا تو کیوں نہیں کر سکتا. اس کو پکڑو ڈائریکٹ, کیونکہ یہ بالشتی ہے جو سائنس کا نام لینے والے جاہل ہیں بہت سارے. یہ سائنس کی آڑ میں اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی جہالت کو دیکھ نہیں پاتے. ان کو ریفلیکشن مارو, لگا کے ٹکا کے مارو ان کے دل و دماغ پہ, تاکہ ان کے ڈھکا نہیں لیں دماغ کے. ان کو پتہ لگے انہوں نے مسلمان سے ٹکر لی ہے. ٹھیک ہے, ان کے آگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے آگے خود کو بچہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کے آگے کوئی اوقات نہیں کسی غیر مسلم کی ٹکر لے سکے اللہ کے وجود کے اوپر آ کر. ہاں, مسلم وہ چیز ہوتی ہے بغیر کتابوں کے, بغیر ویڈیوز کے, بغیر بہت ساری چیزوں کے, بغیر ہسٹری کے, بغیر کہانیوں کے, ایک مسلم اللہ کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے. اگر اسے پتہ ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے, اگر اسے یہ علم حاصل ہو جائے کہ اس نے کرنا کیا ہے, اس علم کی وجہ سے, اور وہ بھی وہ سائنس کا کسی کا لکھا ہوا نہیں, ریئل ورلڈ کی چیزیں, آبجیکٹس جو نظر آ رہی ہیں, سورج, چاند, درند, پرند, چرند, کتے, بلی, شیر, اور یہ درخت اور پانی, سمندر, ہوائیں, ان کے ذریعے ثابت کر دے گا وہ اللہ کے وجود کو. آگے سمجھ میں؟ اور ان کے بغیر بھی ثابت کر سکتا ہے صرف 1 سیکنڈ میں اللہ کے فضل سے. اگر اس کو وہ علم مل جائے اور وہ علم حاصل ہو جائے جو کہ میرے پاس ہے اللہ کے فضل سے, تو 1 سیکنڈ کے اندر ود ان بلنک آف اے سیکنڈ اللہ کے وجود کو ثابت کر دے گا دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کے مقابلے پر. اور وہ سب کے سب بے بس ہو جائیں گے اپنے باطل معبودوں کو ڈیفینڈ کرنے میں. آگے سمجھ؟ ہاں, یہ وہ میدان ہے. سو
ان سائنس کرنے والوں کو جن کے ناموں سے ویڈیوز بھری ہوئی ہیں اور ملینز آف ویوز بھرے ہوئے ہیں اور بڑے کمنٹ چل رہے ہوتے ہیں اور مسلمز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسلم اس تجسس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہائے سائنس سے اللہ ثابت ہو گیا ہوگا, چلو دیکھو کیسے ثابت ہوا, تاکہ غیر مسلموں کو ثابت کر لیں. اور غیر مسلم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی میں اللہ ثابت ہو گیا سائنس سے. تو یار تم خود تو مسلم ہو نا, پہلے تو سیدھی چیز سمجھ لو, پوری کائنات بنائی کس نے؟ چلو تم تو مانو گے نا اللہ نے بنائی ہے, تم تو ڈس بلیور تو ہو نہیں, چلو اللہ نے بنائی ہے. جب اس نے یہ درخت بنائے تھے, جب اس نے یہ ہوا کے بیچ میں سورج کا گولا رکھا تھا, جب اس نے چاند کو ہوا میں بلند کیا تھا, جب اس نے زمین کا یہ فرش بنایا تھا, پانی کے اوپر جب اس نے یہ لگایا, پھر پہاڑ سیٹ کیے, پھر اس نے پوری سیٹنگ کی, پوری سیٹنگ کے ساتھ بیلنس کیا, پھر پروگرامنگ کی اس کی کہ کون سا کب جنریٹ ہوگا, کون سا کتنے ایریا میں کام کرے گا, اس کی ساری کچھ جس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نطفے سے بنے ہوئے نطفے کی پیداوار, ناپاک قطرے کی پیداوار, ٹپکائے ہوئے قطرے کی پیداوار, جب یہ ان کو اللہ انسانی روپ دیتا ہے ان کی ماؤں کے پیٹ کے اندر اور پھر ان کو باہر نکالتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پیدائشی بچہ بھی جانتا ہے, جب وہ مسلم پیدا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے بنانے والا خدا جو ہے وہ اللہ ہے, اور اس کی گواہی کئی نیو بورن بیبیز نے دی اللہ کا نام بول کر. سو جب وہ ان کو نکالتا ہے, یہ جب بڑے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو برین واش کرتے ہیں, کافر بنا دیتے ہیں, مسلم سے ہٹا کر یہودی, عیسائی اور دیگر کوئی بھی مذہب ہو اس میں گھسیڑ دیتے ہیں, لے آ کے مسلم سے کنورٹ کر دیتے ہیں. اور پھر ان کی پیدائش کے بعد یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پہ جو ان کے ماں باپ نے سکھائی, ان کی سوسائٹی نے سکھائی, ان کے استادوں نے سکھایا, اور باقی پھر ان کے بلیوز بن جاتے ہیں ان چیزوں پر. اسی کا ایک حصہ ہے ون اس ایریا اونلی سائنس. جب یہ کہتے ہیں نا سائنس نے, ان کو بولو جب تب تیرے باپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ تیرے باپ نے بتایا تو اس کا نام ہوگا تیرے باپ کا, تو اس کو جیتا جاگتا انسان ہوگا نا, وہ بتائے گا نا سائنس کس انسان کا نام ہے, سائنس کون سی مخلوق ہے, تو نہیں ہے کوئی مخلوق. اب بنیاد کیا ہے, وہی والی بات, تھیوریوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, تعریفوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, کسی نے لکھ دی تھی, یہ ان کا سائنس ہے. اور اس سے مزید پوچھو, اور میں تھوڑا سا بتاتا ہوں نیچر کی طرف رکھ کر. یہ سائنس بہت چھوٹی سی چیز ہے نیچر کے مقابلے پر, بتاتا ہوں کیسے. جب سائنس کرنے والے پک کرتے ہیں نا, تو یہ سائنس والا کا ایک طبقہ بنا ہوا ہے, گروپ بنا ہوا ہے. جس طرح مذہب کے نام پہ گروپس بنے بہت سارے, اس طرح سائنس کے نام پہ بھی بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں. سو اسی, اور پھر اس میں کیٹیگریز ہیں, سب کیٹیگریز ہیں, پھر بہت کچھ ہے, سبجیکٹس ہیں, اور یہ وہ فلاں دماغ کا سب کچھ. اسی وجہ سے دیکھ لو جو یونیورس کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, یونیورس میں سب کچھ آ گیا نا, درخت بھی ہیں, پتے بھی ہیں, زمین بھی ہے, کیڑے بھی ہیں, مکوڑے بھی ہیں, انسانی جسم بھی ہے, سب کچھ ہے. اس کو پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے کلاسیفیکیشنز کر دی, کیٹیگریز بنا دی. کیا؟ بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, یہ بن گیا کیا ان کا, اس کو یہ کہتے ہیں سائنس. آ گئی سمجھ میں؟ بنیاد کیا تھی, غور کر لینا یہاں پہ, یہیں پہ بنیاد مل جائے گی. بنیاد ان کی کیا تھی, یہ نیچر پر اسٹڈی کر رہے ہیں, اس سے باہر نہیں نکل سکتا ان کا باپ بھی. کہاں نکلیں گے؟ مشینیں بھی انوینٹ کی ہے, مشینوں کو بھی ذریعے بھی جب کچھ ڈیٹیکٹ کریں گے تو پھر نیچر تک ہی محدود رہیں گے فزیکل ورلڈ میں. اور اگر کسی نے اسپریچول ورلڈ میں گھسنا ہے تو اس کے لیے وہ فزیکل والے تو راستہ ہی نہیں ہے, وہ تو راستے ہی دوسرے ہوتے ہیں. تو پھر بھی اگر وہ اسپریچول ورلڈ کا کچھ لے گا تو پروف کہاں سے کرے گا, لا کر منہ کے فائر ہی کرے گا, زیادہ سے زیادہ فزیکل ورلڈ میں ڈیمونسٹریٹ کرے گا اپنی اسپریچول پاورز یا میجک پاورز. ٹھیک ہے, پھر یہ آتے ہیں وہ سائنس اور اسپریچولیٹی اور سائنس کا مقابلہ ہو جاتا ہے, سائنس اور اسپریچول ورلڈ کا اور اس کے ماننے والے بلیورز کا. تو سائنس والے ڈس بلیور بن جاتے ہیں اسپریچول والوں کے, اسپریچول والے مقابلہ کرتے ہیں سائنس والوں کو, پھر یہ چلتا رہتا ہے. سو جسٹ بیک ٹو دا نیچر. سورج نکلتا ہے, ابھی بھی سورج سامنے ہے, ٹھیک ہے. ابھی دکھا کے بات کروں تو میں پتہ لگے. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ سورج ہے کیا ہے, وہ آسمان پہ دکھ رہا ہے سورج ہے. اب جو کلیم میں نے کیا, کیا یہ کلیم میں نے پروف کر دیا؟ مطلب میں نے کہا سورج ہے تو سورج دکھا آنکھوں سے. مجھے بتاؤ کون سے سائنس پیئر ریویوز کی ضرورت ہے, کون سے سائنسدان کی مجھے ضرورت پڑ گئی, کون سے ڈاکٹر کی مجھے ضرورت پڑی تھی, کون سی دنیا کے امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, پاکستان, انڈیا, بوسنیا, چیچنیا, انڈیا, چائنا, جاپان وغیرہ وغیرہ کے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور گوروز کی مجھے ضرورت پڑ گئی تھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سورج آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ایک ہوا میں موجود گولا ہے جو روشنیاں جس سے نکل رہی ہے. کچھ نہیں, کیونکہ میں نے دکھایا. سینگ از بلیونگ, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جو سچا ہوتا ہے وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ دکھا بھی دیتا ہے. تو بھائی اس میں سائنس کی ضرورت کیا تھی؟
इसी को तो साइंस कहते हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशन, अपनी आंखों से, बेयर नेकेड आइज के जरिए जो मुझे दिख रहा है मैं उस पर बिलीव करूंगा ना। उसकी रोशनियाँ मेरे सामने है, आंखों के सामने है, गोला मेरे सामने है, उसकी फूटती हुई शुआएं सामने है। तो बादल जब आते हैं तो कितने एरिया पे एंगल पे बरसाता है लाइट, वो मेरे सामने होती है। अब ये चाहे अपनी गूगल पर और किताबों में 1000 थ्योरियाँ लिख दें, जूते की नोक पे मारो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। क्योंकि ये अल्लाह के वजूद के हवाले से कितना मर्जी कुरान सुना लो, कितना मर्जी तुम इन्हें हदीसें सुना लो, क्या मानते हैं ये लोग? ये वही सलूक करते हैं, इग्नोरेंस वाला, वैल्यू ना देने वाला, झूठा करार देते हैं। कुरान को झूठा कहते हैं, हदीसों को झूठा कहते हैं। होता ही नहीं होता। तो तुम जिन चीज़ों को वो झूठा कहते हैं उनसे उन्हें क्या मनवाओगे? तो फिर जब वो अपनी चीज़ें लेके आते हैं तो तुम उनको रख के उनके साथ उस चीज़ पे कैसे बहस करोगे? हैं? क्यों वैल्यू दोगे उनको? उनको भी जूते की नोक पे रखो। इन लोगों की ऐसी की तैसी, इन लोगों की ऐसी थ्योरियों की। होते कौन है ये लोग? हमें साइंस सिखाने वाले और हमें ये बताने वाले कि इनका लेवल क्या है। इनका लेवल बहुत नीचे है अभी मुसलमान के मुकाबले में। ये जितनी इन्वेंशंस करके बैठे हैं, बहुत कुछ जो भी कुछ फन्ने खान बने हुए और सीखे ना, अभी इन्होंने मुसलमानों से ही सीखा। इनके उस्तादों का, उस्ताद जो है ना, इनके जो टीचर्स हैं वो फॉर्मर्स मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। उनके सीखे हुए से बैठे हुए ये शागिर्द हैं, ये जो आज बने वो उछल कूद कर रहे हैं, जिनको मुसलमानों की अक्सरियत बैठ के ऐसे देखती है। क्या ऐसे देख रहे हो? ऐसे देखो, तुम सब शागिर्द हैं हमारे उस्तादों के, और तुम लोग सब नौकर हो जो काम कर रहे हो, इन्वेंशन बना रहे हो नई नई चीज़ें। हम मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें अल्लाह ने लगाया हुआ, तुम्हें मेहनत में नौकरियां कर रहे हो, तुम हमारी कमाओ, बनाओ। वी आर यूजर्स, हम पैसा देके काम कराते हैं। बिलियनियर मिलियन अमीर लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादा इतना वो नहीं करते। पैसा खर्च किया, चीज़ खरीद ली, काम नौकर करते हैं। ये नौकर है, नौकर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये कलमा पढ़ के इस्लाम में ना आए। डिसबिलीवर्स की कोई वैल्यू नहीं है इतनी। हाँ, कलमा पढ़ेंगे हमारे मुसलमान भाई बहन होंगे, अगर नहीं ये नीचे लेवल के, नीचे लेवल के जो अकल इस्तेमाल नहीं करते, जानवरों से भी बदतर नहीं है। अल्लाह के नज़दीक भी जानवरों से बदतर नहीं जो अकल इस्तेमाल ना करे गैर मुस्लिम। हम कौन होते हैं इनको वैल्यू देने वाले? फिर क्यों वैल्यू दें? हम नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, ये चीज़ें बनाएंगे, हम पैसा दे के खरीद लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, हम मुसलमान हैं। अब आ गए अपनी वैल्यू समझ में। सो ये नेचर से मैंने मिसाल दे के समझा दी है। जब नेचर आ जाती है तो साइंस की थ्योरी को पेपर लिख दे या गूगल पर डेफिनेशन लिख दे कि सन डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी कोई औकात नहीं उसकी बात की, उसके क्लेम की कोई औकात नहीं, उसकी थ्योरियों की कोई औकात नहीं। वो चाहे पूरी किताब छाप दे, कोई औकात नहीं। वो चाहे पूरा यूट्यूब चैनल बना दे, करोड़ों वीडियो बना दे, कोई औकात नहीं। चाहे वो पूरे मिलकर पूरा मजमा इकट्ठा कर ले, कोई औकात नहीं। क्योंकि नेचर के सामने, फिजिकल वर्ल्ड में रियल चीज़ जब सामने आ जाए और उस पर हकीकत सामने हो जो आंखों से दिखती हो और वही बिकती हो, तो फिर किसी साइंस का नाम लेने वाले की औकात नहीं रह सकती अगर वो थ्योरियों की बेस पर उछल कूद कर रहा है रियलिटी के सामने। आ गया, फैक्ट इज फैक्ट, द रियलिटी। और यही मैं समझा रहा हूं आज मैं तुम्हें कि वो जिसने जमीन और आसमान बनाए हुए हैं, चलो अगरचे किताबें बंद कर दो दुनिया की सारी, कुरान भी बंद कर दो, हदीसें भी बंद कर दो, बराबर जब कुरान बंद कर दिया तो बाकी सारी किताबों की तो हैसियत कम है ना कुरान से। कुरान तो बराह रास्त कायनात के बादशाह की किताब है, द बुक ऑफ द होली माइटी किंग ऑफ यूनिवर्स। चलो उसको भी बंद कर दो तो वो पूरी यूनिवर्स तो चला रहा है, वो किताबों का तो मोहताज नहीं है, वो इंसानों का तो मोहताज नहीं है। वो अपनी बादशाहत दिखाने में, अपने कमालात दिखाने में वो को जो चाहे करता है, उसने किया है। वो लो दूसरी मिसाल दे दो और सबूत से बताता हूँ। वो फिजिकल वर्ल्ड में अपने नाम के दरख्त बना के उनको अपने नाम में ट्रांसफॉर्म कर देता है, या डायरेक्ट ही क्रिएट करता है, या फिर दरख्त बना के फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्म करता है, और वो भी उसने किया हुआ है। लो देखो दूसरा दरख्त क्या दिख रहा है, दिख रहा है वो सामने, वो रहा दरख्त। सेकंड, सूरज की मिसाल दी थी, दरख्त की मिसाल दे दी, मैंने बताया ना अल्लाह का नाम। जाओ मुसलमान हो ना, पहचानते हो ना अल्लाह के नाम को, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके देख लेना, ये अल्लाह का नाम का दरख्त है। पहले ऐसा नहीं था, अल्लाह ने इसको ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए एक डिवाइन प्रूफ है ये अल्लाह के फजल से। क्या हुआ? अगर अल्लाह के अलावा कोई और इस कायनात का खुदा था, कंट्रोलर था, और फिजिक्स ये फिजिकल कवानीन को जानता था कि दरख्त कैसे बनाते हैं, लकड़ी कैसे ग्रो करते हैं, फिर उसमें पत्ते कैसे निकालते हैं, फिर उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और कंट्रोल कर रहा था तो वो अपने नाम में बदलता ना इसको अल्लाह ने अपने नाम में तब्दील कर दिया। और अगर इस कायनात का कोई भी खुदा हो, XYZ लेट्स सपोज, और उसका नाम कोई ना जानता हो,
لیکن مجھے اگر ماں کے پیٹ سے نکل کے یہ پتہ لگ جائے زمین پر آ کے کہ ان ناموں کے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے زمین پر، اور مجھے تلاش ہو کہ خدا کون سا اس میں سے اصلی والا، تو میں ان کے ناموں کے ڈکشنری کو اٹھا کے فہرست بنا کے ویریفائی کر لوں گا نیچر کے تھرو کہ کس خدا کا سگنیچر اس پہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ منہ سے بھی بولتے ہیں درند پرند چرند، اور ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچے منہ سے بھی بولتے ہیں اللہ اللہ اللہ، سنا ہوگا کبھی، شاید توجہ نہ دی ہو، آج میں توجہ دلا رہا ہوں، دماغ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ لو۔ منہ سے بھی اللہ نے بلوا دیا ان کے، اور لکھ کر بھی دکھا دیا درختوں پہ، پتوں پہ، سبزیوں پہ، پھلوں پہ، فروٹس وغیرہ بہت ساری چیزوں پر، بادلوں کے ذریعے بھی، درختوں کے ذریعے بھی، بہت سارے ہیں، کلیکشن کر دی گئی ہے، ریسرچ کر لی گئی ہے، جمع کر دیا گیا ہے آسانی کے لیے۔ گاڈ آف نیچر لکھو، یوٹیوب چینل ہے گاڈ آف نیچر، جا کے دیکھ لو۔ اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو سیدھا یوٹیوب پہ لکھو، نیو بورن بیبی سے اللہ، کیٹ سے اللہ، کاؤ سے اللہ، بیئر سے اللہ، ٹھیک ہے، پیکاک سے اللہ، ملیں گے بہت سارے۔ کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ نے بلوایا ان سے، اللہ نے اپنی طاقت اپنے حکم سے بلوایا، اپنی قدرت دکھا دی 21ویں صدی میں۔ یہ 21ویں صدی جس کے کہتے ہیں جدید سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہاں، کدھر ہیں یہ سائنس دان ساری دنیا کے؟ بڑے دعوے کرتے ہیں نا یہ تمہارے سامنے، بڑے کہتے ہیں ان کے پاس وائرلیس ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے انہوں نے، پوری یہ دنیا کے اوپر سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے بہت سارے، ان کو چپے چپے کا پتہ لگ جاتا ہے، گوگل میپ انہوں نے بنایا ہے، سب کچھ کر لیا۔ ان سے پوچھو نا، تمہارے علم کی اوقات تو اتنی بھی نہیں رہی کہ تمہیں یہی نہیں پتہ لگا اب تک کہ تم جتنے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو اللہ کے مقابلے میں، وہ تو سارے مصنوعی نکلے۔ اتنے سارے درند پرند چرند اور اتنی چیزوں کے پر تم ریسرچ کرتے ہو، نیشنل جغرافک تمہارا، BBC تمہارا، اور ڈسکوری تمہارا، اور پتہ نہیں کتنے ریسرچ سینٹر ان کے پاس ہیں۔ اب تو مردے زندہ کرنے پہ بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ کر نہیں سکیں گے کبھی، ان کا باپ بھی مردہ زندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ روح اللہ کے حکم کے بغیر واپس نہیں آ سکتی زمین پر، کسی انسانی جسم میں۔ تو کرائیونک انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں اس پہ، دیکھ لینا کتنے کتنے لاکھوں ڈالر لیتے ہیں۔ بے وقوف بہت سے لوگ ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں ڈالرز، کہ شاید کبھی وہ کامیاب ہو جائے، کبھی نہیں ہوں گے، لکھ کے رکھ لو سائن کر کے میری یہ بات، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اینی وے، اور اسلام میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو 21ویں صدی میں وہ مردے بھی زندہ کر دے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جب چاہے گا، جب مرضی، کسی بھی قبر سے مردے زندہ کر کے باہر نکال دے گا، چاہے وہ ایک مردے کو نکالے یا بہت سارے مردوں کو نکال دے، سیدھی سی بات ہے۔ ایون میں خود اپنے بزنس کے اندر، لیجنڈری بزنس کے اندر، ایز اے لیجنڈری فری لانسر، میں مردے زندہ کرنے کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ڈیفینیٹلی اگر اللہ نے مردہ زندہ کر دیا تو قیمت میری، نہ کیا تو کلائنٹ کو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ روح اگر اللہ نے چاہا تو لوٹا بھی دے گا، اس میں کیا ہے، قیمت میں نہیں، لیکن بہت زیادہ ہے، ہر کوئی افورڈ کر نہیں سکتا۔ بتانا یہ ہے کہ بس اسلام کی سچائی پر جو کچھ ہو چکا ہے اور جو آ چکا ہے، جو بتا رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہے تیار، لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری آف سائنس، وہی سائنس جس کے یہ کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسی سائنس کے قوانین کی دھجیاں بکھیر دینے والا آ چکا اللہ کے فضل سے، اور بکھیر بھی چکا دھجیاں، فالس گاڈس کا وینش بھی کر چکا، تباہ و برباد بھی کر چکا، شکست فاش بھی کر چکا، ثبوتوں کے ساتھ کر چکا، میریکلز کے تھرو کر چکا، اور اللہ کی مدد سے کر چکا۔ اگر اللہ مدد نہیں کرتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب جاؤ لڑو جس میدان میں ان سے بحث کرنی ہے، کہ ان سے ڈیبیٹس کرنی ہے، بغیر کتابوں کے مارو ان کو، بغیر کتابوں کو شکست دو ان کو، جس پلیٹ فارم پہ جانا ہے جاؤ، جدھر سیمینار کرنا ہے کرو، جہاں جا کے ڈیبیٹ بحث کرنی ہے کرو، اسٹڈی کرنی ہے rightfulreligion.com ویب سائٹ ہے، جا کے پڑھو، بہت ریسرچ مٹیریل، اسٹڈی، آرٹیکل، مضامین سب کچھ موجود ہیں، اور بھی تعارف ہو جائے گا ایک مولانا سے بھی 21ویں صدی کے، سنی مسلم سینٹ آف اسلام ان دا 21st سینچری، جو اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو تعارف کراؤں گا، بتاؤں گا دنیا میں جو ہے، جو کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح شاہ یعقوب بابا بھی ہیں، ان سے بھی تعارف ہو جائے گا، جو قبر کے اندر جسم ہے لیکن 500 سال سے ان کی روح ہے، لا علاج مریضوں کے علاج اور میڈیکل آپریشن کر رہی ہے۔ بتاؤ کدھر ہے سائنس والے؟ کس مردہ سائنسدان کا جسم قبر کے اندر ہو اور اس کی روح لا علاج مریضوں کے علاج اور آپریشن کر رہی ہوتی ہے؟ کوئی سائنسدان نہیں ہے غیر مسلم ہو، چاہے مسلمانوں کے فزیکل سائنسدان ہو، ان کا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے طاقت دین اسلام کے اندر، یہ اللہ کے میریکلز ہیں دین اسلام کی سچائی پر۔ مسلم سینٹس کہتے ہیں نا بہت سارے روحانیت کے منکر،
روحانیت کچھ نہیں ہوتا, یہ بابے شابے کچھ نہیں ہوتے, یہ مولانا شولانا کچھ نہیں ہوتے. جا کے دکھا دینا, مولانا بھی 21ویں صدی میں, بابا بھی 21ویں صدی میں, اور لیجنڈ تو صرف شاگرد ہے, اسٹوڈنٹ آف نالج ہے. لیجنڈ تو ابھی صرف سیکھ رہا ہے, تو یہ حال ہے. سوچو اسلام کے جو مسلم اولیاء اللہ جب میدان میں اتر گئے تو وہ کیا حال کریں گے. سوچنے کی بات ہے. جسٹ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جب اللہ میدان میں آ جائے گا جس دن, وہ تو قیامت کے دن آئے گا نا, اس میدان جب سب کو لائے گا تو پھر ان کافروں پہ بڑا بھاری پڑے گا. تو بہرحال جب تک کوشش کرو کہ ان کو بچاؤ, جتنا بچانے کی کوشش کر سکو, ان کو بتاؤ, دکھاؤ, چیلنج کرو, جو مرضی کرنا ہے کرو, اپنے کامن سینس کو یوز کر کے کرو. مجھ سے کریکشن چاہیے یا کانٹیکٹ کرنا ہے, اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا کانٹینٹ, ویڈیوز, چینلز, ویب سائٹ اتنی کافی ہیں کہ ہر وہ شخص جو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ اللہ کے لیے مخلص ہے, وہ اپنے طور پہ کر سکتا ہے. میری اسے ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے سینٹر کھولے, ویبینار کرے, سیمینار کرے, اسپیکنگ کرے, کچھ بھی کرے, کتابیں لکھ کے اپنے نام سے لکھ کے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. مجھے کریڈٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی خاص ضرورت نہیں. ڈو دا وے یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. یو ہیو گاٹ دا نالج by the mercy of Allah, the holy mighty king of universe. Alhamdulillah Rabbil Alameen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تجھے کیا کہوں